نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی بات پر بہت خوش ہوئی، اور خوشی میں آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگو۔ حال ہوتا ہے اللہ والوں کا، جب اپنی مستی میں ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں مانگ لو، کیا مانگتے؟ اللہ کو دینا ہوتا ہے تو زبان پہ آ جاتا ہے، نہیں تو آدمی حیران میں ہو جاتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیا مانگوں۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی مقام اپنے رسول کی چہیتی بیوی بنایا ہے، تو کوئی مقام تو اللہ کے یہاں ہر ایک کو تھوڑی بنا دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ کروں کہ میں کیا مانگوں۔ ہاں بالکل مشورہ کروں۔ گئی والد محترم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خوش ہو کر یہ فرمایا اے عائشہ جو چاہو مانگو۔ میں کیا مانگوں حضور؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ تو کچھ کم ہے نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو معراج میں راز کی باتیں ہوئی ہیں وہ دولت کسی کو نہیں ملی۔ جا کر حضور سے یہ دریافت کرو اے اللہ کے رسول جو معراج میں آپ کی اللہ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے کوئی راز کی بات مجھے بتائیے، کیا کیا باتیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یوں تو ہمارے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی بہت سی باتیں ہوئی ہیں مگر ایک بات ہم اس میں سے بتائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو میری مخلوق پر مہربانی کریں، سبحان اللہ، سبحان میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سبحان کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کوئی خاندان کنبہ نہیں ہے، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، ہر ایک کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ہر ایک کا خاندان ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ میرا کنبہ اور خاندان ہے تو میری مخلوق ہے، مجھے اپنی مخلوق سے پیار ہے، جو میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جا کر خبر دی کہ حضور یہ فرمایا، تو آپ سن کر رونے لگے۔ معلوم کیا اے والد محترم آپ یہ خبر سن کر رونے کیوں لگے؟ کہا میں اس لیے رونے لگا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تعرف الاشیاء بازداد، چیزیں اپنے ضد اپوزٹ اور پلٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب اللہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق پر ظلم کرنے سے ناراض کتنا ہوتا ہوگا یہ سوچ کر میں لگا۔ اور واقعی آپ نماز ایک دفعے کو نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھا ہو، کوئی تسبیح نہ پڑھی ہو، کوئی اللہ کے حکم میں کمی ہو گئی ہو تو دنیا میں اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، آخرت میں یا تو کوئی سزا دے دے گا یا معاف کر دے گا اپنے کرم۔ لیکن زیادہ تر جو آپ تجربے سے لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کی زندگیوں میں جو تجربات سامنے آئے ہوں گے وہ آئے ہوں گے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو کسی نے ستایا، جانی مالی عزت اور آبرو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو زیادہ تر اس دنیا میں ان بندوں کی پکڑ ہو گئی، اور ان کو یہیں پر اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے بندوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے میں اس کا غلط اور بھیانک نتیجہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہوں، جو آخرت میں ہوگا وہ تو میں سمجھ لوں۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، یہ اللہ نے معراج میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز بتائی ہے یہ بات۔